بنیادی طور پر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ سیکھیں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، لیکن بچوں کو سکھایا کیسے جائے؟ اس حوالے سے نفسیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم نفسیات کی ایک معروف اور بہترین تھیوری ہے جس کو ہم دیکھیں گے۔ وہ اس حوالے سے ہے کہ بچوں کے لرننگ سٹائلز کیا ہوتے ہیں۔ یعنی لرننگ سٹائلز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم بچوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، انہیں کئی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم انہیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سیکھتے۔ یہ معاملہ کلاس روم میں بھی پیش آ سکتا ہے اور گھر میں بھی۔ بنیادی طور پر بچوں کے نہ سیکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سکھانے کا انداز اور بچوں کے سیکھنے کا انداز آپس میں میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کے جو لرننگ سٹائلز ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی ٹیچنگ کو یا سکھانے کے عمل کو کس طرح میچ کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے زیادہ سے زیادہ بہتر سیکھ سکیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں سب اپنے بچوں کا، چاہے وہ کلاس روم ہو یا پھر چاہے وہ گھر ہو، ہمیں لرننگ سٹائلز کو جاننا ضروری ہے۔ اور لرننگ سٹائل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں۔ 3 لرننگ سٹائلز ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور عام طور پر ان سٹائلز کی مدد سے ہی ہم بچوں کو کچھ سکھا پاتے ہیں۔ سب سے پہلا، بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ دوسرا لرننگ سٹائل یہ ہے کہ بچے سن کر سیکھتے ہیں۔ اور تیسرا لرننگ سٹائل یہ ہے کہ بچے حرکت کر کے سیکھتے ہیں۔ اب ہم باری باری ان تینوں لرننگ سٹائلز کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، ویژول لرننگ سٹائل، اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی امیجینیشن، بچے کسی بھی چیز کو امیجن کرتے ہیں، اسے ویژولائز کرتے ہیں۔ جب بھی ہمیں انہیں کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ایک تصویر بنا لیتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نیچرل لرننگ سٹائل یہی ہے، یعنی وہ بچے جو اس سٹائل کو پریفر کرتے ہیں، ان کی جو تصوراتی قوت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کوئی سٹوری انہیں سنائیں تو وہ اپنے ذہن میں، اپنی امیجینیشن میں اس پوری سٹوری کو پکچرائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ڈرائنگ آپ ان کے سامنے بنائیں تو وہ اس ڈرائنگ کی ساری ڈیٹیلز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم عام سوشل لائف میں بھی دیکھیں تو ایسے بچے یا ایسے لوگ جن کا ویژول لرننگ سٹائل جو ہے وہ پریفرڈ سٹائل ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے چہرے یاد رکھتے ہیں، تصویروں کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کی جو امیجز کو فالو کرنے کی سکل ہے وہ زبردست ہوتی ہے۔ اب جو بچے اس لرننگ سٹائل کو فالو کرتے ہیں، انہیں سکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان بچوں کو سکھانے کے لیے صرف جو عبارت یا ٹیکسٹ کتاب میں موجود ہے اس سے مدد لینے کی بجائے ان کے سامنے ہمیں اشکال یا ڈرائنگس بنانی چاہیے۔ انہیں گرافیکلی چیزیں دینی چاہیے، ویژولی ان کی جو تھنکنگ ہے اس کو براڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کو کہانی سنانی چاہیے اور کہانی کے مختلف کرداروں کی تفصیلات ان کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر شیر کیسا ہے، بھالو کیسا ہے، یا اسی طرح دیگر جو جانور ہیں وہ کس طرح سے اس کہانی کے اندر ریئیکٹ کرتے ہیں، تو بچہ اپنی امیجینیشن میں اس کہانی کو لے کر آئے گا اور اس تصور کی مدد سے اس کی لرننگ زیادہ ہوگی۔ ان بچوں کو الفاظ کے معنی بتانے کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تصاویر کا سہارا لیں۔ مثلاً کوئی بھی مشکل سی چیز اسے بتانا چاہتے ہیں، اس کا میننگ بتانا چاہتے ہیں، اگر صرف لکھا ہوا معنی دیں گے تو بچے کو ہو سکتا ہے یاد نہ رہے، لیکن اس کی کوئی علامت یا شکل بنا کر دکھا دیں گے تو بچے زیادہ اچھے سے یاد کر پائیں گے۔ اسی طرح ان بچوں کے لیے ماڈلز اور تصاویر کے ساتھ ساتھ ہم جو فلمیں، کارٹون، جو ویڈیو گیمز دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر اچھی گرافکس ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر یہ بچے زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلا لرننگ سٹائل ہے وہ بچوں کا ویژول لرننگ سٹائل ہے، اور سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بچہ ویژول لرننگ سٹائل سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ لرننگ سٹائل جو ہے وہ بہت سے بچوں کے لیے اس میں فائدہ ہے اور بہت سارے بچوں کے کام ہے۔